بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے اور ان کی قوم کیسے تباہ اور برباد ہو گئی، اس بارے میں آپ کو معلومات دیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی اور نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا، جو تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹا بنا کر ہی پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات تھے۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کا سر مبارک بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 بہت ہی خوبصورت شہر تھے، جن میں سے ہر علاقے کی آبادی 1 لاکھ نافع سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز اور شاداب، قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ ایریا نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ
جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن چکا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حاکمر، سردار، روسا، ہر طبقے میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم روز مرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بہرحال ایسا ہوتا تھا کہ باہر کے آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر بھوک کے مارے مر جاتے۔ یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات باز اور نصیحت کیا کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا، سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی کے لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔
حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی مثبت آدمی نہیں ہے جو حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کی اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کی خاطر بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کا دروازہ توڑنے پر ضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ٹھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل پڑے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازوں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے بولنے کی آوازیں سنیں۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ پتھر ان کو لگتے ہی سر پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ پاک نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین نے سالوں کی تحقیق کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں
زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھے۔ یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی بھی بیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو قیامت تک لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، جب مرد مرد سے بد فعلی کرتا ہے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔